پورے ملک بہت سارے لوگوں کو زبانی یاد ہوتی ہے اور جن کو نہیں یاد ہے ان کو چاہیے کہ وہ یاد کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ذات ہے جس نے موت کو بنایا اور زندگی کو بنایا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے۔ بہت عجیب آیت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام۔ وہ فرماتے ہیں جس نے زمانہ جاہلیت نہیں دیکھا وہ اسلام کی خوبیاں بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو ہم اور آپ چونکہ مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان باتوں کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ورنہ یہ سورت جس شان کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، جس جلال کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، وہ ایسا زبردست جلال ہے اس صورت میں کہ انسان کے دل کو اندر سے ہلا دے، اور ہمارے دل میں، ہمارے ضمیر میں اٹھنے والے بہت سارے سوالات کا اس صورت کے شروع میں اللہ نے جواب دے دیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ خود سوچیں کہ جس ذات کے ہاتھ میں اس کائنات کی بادشاہی ہوگی، جو اس کائنات کا مالک ہوگا، اسے چلانے والا ہوگا، وہ کیسا ہوگا۔ برکت عربی میں کہتے ہیں خیر کثیر کو۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ بھلائی۔ خیر کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی بھلائی۔ اور برکت کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بھلائی، تھوڑے میں بہت زیادہ ہو جانا، بھلائی ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس میں اللہ نے بہت زیادہ اپنی ذات میں بھلائی رکھی ہے، جو ہمیں اس کائنات سے نظر آتی ہے، کس طرح اپنے بندوں کو کھلا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ابھی کراچی میں 3-4 دن بارشیں ہوئی ہیں، اگر یہ بارشیں نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی پھر اگست میں ہو جاتی۔ اگر فرض کریں اگست میں بھی نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے بھئی جولائی اگست سپٹمبر میں ہو جاتی۔ فرض کریں کہ سپٹمبر میں بھی نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے بھئی اگلے سال ہو جاتی۔ فرض کریں کہ اگلے سال بھی نہ ہوتی، بھئی اگلے سے اگلے ہو جاتی، 4 سال بعد ہو جاتی، 5 سال بعد ہو جاتی، اور فرض کر لے 5 سال بعد بھی نہ ہوتی، تو آپ کہیں گے ایسی ایسی خطرناک چیزیں ہمیں فرض نہ کراؤ۔ فرض کرنے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ تو برس رہی ہیں بارشیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے اللہ کی خیروں کا۔ ہم گناہوں میں مشغول ہیں، اللہ کو نہیں مانتے۔ جو ماننے والے ہیں وہ بھی مان کے بھی گناہ کر رہے ہیں۔ کہ عجیب بات ہے، آسمان پہ بادل آتے ہیں اور موسلا دھار بارشیں برستی ہیں، اگلے دن اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آ جاتی ہے کراچی میں بے پناہ بارش، ٹریفک جیم۔ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کس طرح ہمارے جینے کا سامان کر رہا ہے۔ اگلے کئی سالوں تک ایک بارش، اگلے کئی سالوں تک ہمیں زندگی دے کے جاتی ہے۔ صرف ایک بارش، ایک تسلی سے بارش ہو جائے نا، اس کا مطلب ہے اگلے 4-5 سال تک یہ قوم مرنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری بیماریاں ختم، زمین کو حیات مل جاتی ہے، زندگی مل جاتی ہے۔ زمین کا پانی جو تیزی سے اس کی سطح نیچے ہو رہی تھی وہ سطح لیول پہ آ جاتی ہے۔ تو کیسا عجیب نظام بنایا اس اللہ نے بارشوں کا، اور اتنا عجیب سسٹم بنا دیا بارشوں کا کہ ایک انگریز نے یہ لکھا ہے کہ صرف بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے تو کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے، یہ کسی نے بنایا نہیں ہے۔ صرف ایک بارش کے نظام کو دیکھ لیا جائے اگر، تو کیسی خیر ہے، کیسی خیر۔ ہم بے ہوش پڑے ہوتے ہیں، کھڑکی سے جھانک کے دیکھتے ہیں تو بس ایک تبصرہ کر لیتے ہیں کہ بھائی باہر کیا ہو رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، ختم۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب بارش ہوتی تھی تو اللہ کے عشق میں اشعار پڑھا کرتے تھے، اللہ کی محبت۔ کراچی میں 2-3 سال کے بعد بارش ہوئی تھی، تو جب پہلی بارش ہوئی تو ہمارے حضرت کی مجلس تھی، اس میں نیچے تشریف لائے
تو حضرت نے فرمایا بتاؤ کون کون ہے کہ بارش کو دیکھ کر اس کی محبت میں اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلاؤ، کون کون ہے؟ تو چند طلبہ ہمارے انہوں نے بتایا، انہوں نے اشعار بھی پڑھے کہ ہم نے یہ اشعار پڑھے تھے اور ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے اللہ کی رحمت کو دیکھ کر۔ تو ہمارے حضرت جو تھے نا، جب وہ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے تھے تو ایسا وجد آتا تھا، ایسا لگتا تھا انسان زمین پہ نہیں ہے۔ وہ تو چونکہ ان کے دل کی آواز ہوتی تھی نا، دل کی آواز ہوتی تھی، اللہ کی محبت ایسے بھڑکتی تھی، تو ایسے شاعری کرتے تھے کہ حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی ترنم سے پڑھ رہے ہوں یا کوئی موسیقی چل رہی ہو ساتھ، تو ایسا ایک دل میں جوش پیدا ہوتا تھا کہ طلبہ حضرت کو لکھ کے دیتے تھے خط میں کہ حضرت جب آپ اللہ کی محبت میں شاعری کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم زمین پہ نہیں ہیں، آسمان پہ پہنچے ہوئے، ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ والوں کے ساتھ اگر رہے نا انسان تو وہ ہر چیز کو صحیح رخ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ ورنہ یہی بارش جب برستی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس بارش کو انجوائے کرتے ہیں، گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں، ناچنا شروع کر دیتے ہیں، پکوڑے کھائیں گے، سموسے کھائیں گے، موسیقی لگائیں گے، اور اگر زیادہ ہو جائے، چھٹی والے دن ہو جائے، 14 اگست والے دن ہو جائے تو جسم سے کپڑے اتر جائیں گے، شرابیں شروع ہو جائیں گی اور ناچتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ آسمان سے پانی برسا کے کیسے اپنے وجود کا ثبوت بھی دے رہا ہے اور اپنے محسن ہونے کا اور اپنے رحمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی نعمتوں میں جتنا بارش کو ذکر کیا ہے شاید کسی اور نعمت کا اتنا ذکر نہ کیا ہو، کیونکہ ہر چیز بارش سے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر یہ بارشیں آسمان سے برسنا بند ہو جائیں تو ہمارے پھلوں میں ذائقے ختم ہو جائیں گے۔ ہم آرٹیفیشل کھادیں ڈال کے جو چیز اگا رہے ہیں نا، وہ ذائقہ اس میں ختم۔ یہ جو ہمارے آموں میں مٹھاس ہے نا، یہ کھاد سے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسان جو کھاد ڈالتا ہے اس سے آم میں مٹھاس آتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کھاد جو انسان یوریا بنا رہا ہے نا، اس نے تو آم کی ایسی کی تیسی کر دی ہے۔ یہ تو آسمان سے پانی برس رہا ہے جو اپنے ساتھ نائٹروجن لے کے آتا ہے، زمین پہ کھاد لے کر آتا ہے۔ وہ کھاد زمین میں جاتی ہے تو اس سے آموں میں، موسمبیوں میں ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پانی کو برکت والا پانی بتایا ہے، ماء مبارکہ، برکت۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا برکت کی ڈیفینیشن کیا ہے، تھوڑے میں بہت زیادہ رکھ دینا۔ تو بارش کو اللہ نے کیا کہا، برکت والا پانی۔ تو کیا مطلب، بارش دیکھنے میں تو ایک چیز لگتی ہے نا، تھوڑی سی پانی ہے بس، خشکی ختم کرے گی، لیکن اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھ دی ہیں۔ ایک بارش سے اللہ بہت سارے کام لے رہے ہیں۔ ایک بارش سے آسمان سے کھاد بھی اتر رہی ہے، اسی بارش سے فضا میں موجود جراثیم بھی ختم ہو رہے ہیں، اسی بارش سے جتنی آلودگی ہے وہ زمین میں دفن ہو رہی ہے، اسی بارش سے زمین کی سطح کے اندر پانی کی سطح بھی ایک حد تک محفوظ ہے، اسی بارش سے زمین میں زندگی بھی پیدا ہو رہی ہے، طرح طرح کے نباتات اور پتہ نہیں کیا کیا جو اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اسی بارش سے گرمی کی شدت بھی ختم ہو رہی ہے۔ تو کیسا اللہ نے ایک پانی کے اندر یہ سب کچھ رکھ دیا۔ تو تبارک الذی کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بتاؤ اگر اللہ اس پانی کو زمین کے نیچے کر دے اور نیچے کر دے، کوئی ہے جو اس پانی کی سطح کو اوپر لے آئے۔ عجیب بات ہے نا کہ پانی برستا ہے، زمین کی رگوں میں جاتا ہے کیونکہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے جائے گا نا، لیکن نیچے جاتے جاتے ایک سطح پہ بریک لگ جاتی ہے۔ بھائی آپ زمین میں گڑھا کھودیں تو جب تک زمین کا مرکز نہیں آئے گا نا، گڑھا کھودتا چلا جائے گا اور کوئی چیز پھینکیں گے وہ نیچے گرتی چلی جائے گی۔ پانی بھی پھینکیں گے تو وہ بھی زمین کے مرکز پہ جا کے رکے گا، وہ اس سے پہلے نہیں رکے گا۔ لیکن زمین کا مرکز اتنا نیچے ہے کہ اگر یہ بارش کا پانی زمین کے مرکز تک جذب ہوتا رہتا اور پیٹرول کے لیول کو بھی عبور کر کے نیچے چلا جاتا اور پیٹرول اوپر آ جاتا تو ہمارے لیے پیٹرول پینا آسان ہوتا اور پانی پینا، بولو بھائی، مشکل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کے آخر میں کہ ہم پانی جو زمین میں جذب کرتے ہیں اسے ایک جگہ پہ جا کے روک دیتے ہیں، بریک لگا دیتے ہیں۔ کیا یہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ پرسوں کسی کا فون آیا، آفس میں ایک شخص ہے اللہ کو نہیں مانتا، یورپ سے فون آیا کسی کا، یورپ سے، وہ اللہ کو نہیں مانتا،
اور کہتا ہے جس نے مجھے فون کیا وہ پٹھان لگ رہا تھا کوئی، کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا اور مجھ سے بحث بہت کرتا ہے لیکن اخلاق کا بہت اچھا ہے، باس ہے میرا مگر امپلائیز کے ساتھ حسن سلوک، بولو بھائی بہت اچھا۔ میں نے جتنے بھی دہریے دیکھے ہیں یا سنے ہیں ان میں ایک چیز دیکھی، اخلاق کے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اخلاق کے کیا ہوتے ہیں؟ بہت اچھے، ادب و آداب بہت، تمیز بہت، کہہ رہے تنخواہیں ٹائم پہ، بہت تمیز سے بات، بہت اچھے اخلاق کا عامل ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا یہ اچھے اخلاق بروز محشر اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، کتنے ہی اچھے اخلاق کر لو۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، اللہ کہتے ہیں اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اس کو بھول گئے۔ دیکھو بچہ بھی مٹی سے کھلونے بناتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے نا اس سے، ہے بھائی کتنی محبت کرتا ہے۔ آپ اس کے کھلونے کو توڑ دیں، بچے کو غصہ آتا ہے میں نے مٹی سے بنایا تھا، غصہ آتا ہے نا اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے مٹی سے بنایا اور تجھ سے محبت کی اور تو بنانے والے کا انکار کر رہا ہے کہ کیسے بن گیا۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، فرمایا مٹی سے بنایا، ثم من نطفہ، پھر اس مٹی سے میں نے منی کی بوند بنائی۔ مٹی ہے نا مختلف شکلوں میں پروسیس سے گزرتی ہے اور منی کا قطرہ بن جاتی ہے۔ ثم من تراب اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نطفے میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپڑے کلیجی آنکھیں کان ناک دانت زبان اور یہ ساری چیزیں انگلیاں ناخن بنا کے سواک رجلا انسان بنا کے سیدھا کر دیا بالکل برابر۔ اور اب تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ جو پٹھان بھائی جنہوں نے فون کیا پرسوں ترسوں کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہمارا باس کہتا ہے جو گورا ہے کہ خدا ہے کہاں دکھاؤ تو صحیح، سامنے کیوں نہیں آتا؟ اگر خدا ہے تو سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ دکھاؤ تو صحیح کہاں ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ وہ سامنے بھی آ جائے گا، اس سے کہو یہ تسلی بھی تمہیں ہو جائے گی، لیکن جب وہ آئے گا تو تمہارے پاس ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا، ایمان کا آپشن ختم ہو جائے گا۔ وہ سامنے اس لیے نہیں آتا کہ وہ اگر سامنے آئے گا تو آزمائش ختم ہو جائے گی۔ سامنے بیٹھی ہوئی چیز پہ تو سبھی مان لاتے ہیں۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اپنے دین کے برحق ہونے کی ایسی نشانیاں دکھا سکتے ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح، لیکن اس نشانی دکھانے کے بعد کسی نے تردد کیا تو پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرمایا جیسے ہم نے قوم سمود کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا دی تھی، لیکن پھر اس کے بعد قوم سمود کو اللہ نے ایمان کا موقع نہیں دیا، تباہ کر دیا۔ تو اللہ ایسی نشانیاں بھی دکھا سکتے ہیں۔ ایک غیر مسلم کہہ رہا تھا کہ بھئی ایسی نشانی مجھے چاہیے، سب کچھ مجھے یقین ہو گیا، اسلام کا سب کچھ ہو گیا دلائل، مجھے ایسی نشانی چاہیے، بلکہ غیر مسلم کیا وہ تو مسلم تھا لیکن اس کو اسلام پر شکوک و شبہات، ادھر ہی مسجد میں ہی آگے ملا مجھ سے رمضان سے پہلے، شکوک اتنے ہیں اسلام پہ کہ میں چاہتا ہوں اللہ کو ایسی دکھا دے ایک دم ٹائٹ والی نشانی۔ ٹائٹ نہیں ہوتی ایک دم بس ایسے جیسے میں کہوں کہ یار یہ سیب جو ہے نا یہ کیلا بن جائے تو وہ کیلا بن جائے، یہ خربوزہ کیا بن جائے ناریل بن جائے، اگر اللہ ہے تو یہ کر کے دکھا دے، ہے بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے ایسی ہی بےہودہ نشانی مانگی تھی۔ وہ بےہودہ نشانی کیا تھی؟ پہاڑ سے اونٹ نکالو، کوئی لاجک بنتی ہے؟ خربوزے کو تربوز بنا دو تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ خربوزہ اور تربوز آپس میں تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں نا۔ نیا کوئی گاؤں سے آئے تو وہ تو اس کو خربوزہ بولو تو تربوز اٹھا کے لے آئے گا، تربوز بولو تو خربوزہ اٹھا کے لے آئے گا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ان میں ہے۔ لیکن پہاڑ ہے، اس سے کیا بولا اونٹنی نکالو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں عادت کیا ہے ہماری کہ جب ہم ایسی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر کذب بها الاولون، لوگ پہلی بات تو یہ کہ عادت یہ ہے کہ لوگ ایمان لاتے نہیں ہیں، اسے یا تو نظر کے دھوکے پر محمول کریں گے یا اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نکالنا شروع کر دیں گے یا اس میں کچھ جادو کا الزام لگا دیں گے، جادو کیا ہے۔ فرمایا کہ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، فرمایا اس لیے ایسی نشانی نہیں دکھاتے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ پچھلی امتوں کو جب بھی دکھائی ہے انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ فرعون کے سامنے معجزے دکھائے گئے، فرعون نے جادو کہہ کے موسیٰ کا انکار کرتا رہا، جادوگروں کا مقابلہ کرا کے ثابت کرا دیا
کہ یہ جادو نہیں ہے، جادوگروں نے اقرار کیا کہ جادو نہیں ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ فرعون نے کہا کہ جیسے معاذ اللہ موسیٰ جھوٹ بولتے تھے، جادوگر بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ بھائی جب آپ انکار کرنے پر آ جاؤ تو بڑی نشانی ہو یا چھوٹی نشانی ہو، آپ نے انکار کرنا ہی ہے، اور جب ماننے پر آ جاؤ تو اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں پہلے سے بغیر ہمارے مطالبے کے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر ہم اس ذات پر ایمان لا سکتے ہیں، کہ ان کو دیکھے بغیر بھی لا سکتے ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے وہ معجزے دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، اور جن لوگوں نے نبی سے معجزوں کا مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، نبی نے ان کے سامنے ٹکڑے کیے تو بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ نہیں لگے نا، نظر کا دھوکہ ہے، یہ غلط ہے۔ میرے سامنے ایک دفعہ ایک میاں بیوی کا جھگڑا آیا، عورت نے شوہر پر ایک الزام لگایا، عورت نے شوہر پر الزام لگایا، شوہر نے کہا یہ الزام غلط ہے، عورت نے کہا قسم اٹھا کے کہہ دو غلط ہے، شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اس نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہا کہ یہ الزام غلط ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا نا، کیونکہ میں کیس کاؤنسلنگ کر رہا تھا میں، تو عورت نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اس خاتون سے کہا کہ پھر آپ نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ قسم اٹھا کے بولے؟ نہیں آ رہی بات؟ بھئی قسم اٹھوائی کیوں؟ جب آپ نے یہ بعد میں بھی یہ کہنا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ کو قسم نہیں اٹھوانی چاہیے تھی، اس سے قسم بھی اٹھوا لی، اور اب کیا الزام لگ رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو یہ تو غلط ہو گیا نا۔ نشانی مانگو اور جب مل جائے تو بولو یہ ڈرامہ ہے، یہ یوں ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے۔ تو اللہ نے اس کائنات میں اپنے برحق ہونے کی اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی۔ آ کا فرتا سوالیہ نشان ہے، آ کا مطلب ہوتا ہے میں سوال، ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، غور تو کرو، پھر اس مٹی کو کیا بنا دیا؟ پانی کی ایک بوند، پھر اس پانی کی بوند کو ماں کے رحم میں رکھ کے آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، کیسی اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں کہ روٹی کھاتی ہے ماں اور ساری چیزیں بننا اور اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ثم سواک رجلا، پھر انسان بنا کے ہم تمہیں باہر نکالتے ہیں، اور لا تعلمون شیئا، اس وقت جب تم دنیا میں آتے ہو تمہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ رب تمہاری ضرورتیں تم سے زیادہ جانتا ہے، لہذا وہ تمہیں تمہاری خوراک کا بھی انتظام کرتا ہے۔ اس وقت انتظام کیا اس نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیا، پھر انتظام کیا دنیا میں آئے، آسمان سے بارشیں برستی بھی دیکھی تم نے، یہ سب تمہاری زندگی کا سامان تھا۔ ساری چیزیں دیکھتا 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 اندھا ہو جاتا ہے، دیکھتے جیسے جو چیز بہت زیادہ نظر آتی ہے نا تو وہی پھر نظر نہیں آتی۔ کسی نے بڑی پیاری مثال دی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء میں ہمارے سب سے قریب، آنکھوں کے سب سے قریب کون سا عضو ہے؟ بولو نا بھائی، ناک ہے نا۔ ناک ایک ایسا عضو ہے جو ہماری دونوں آنکھوں کے بالکل درمیان میں، لیکن ہمیں اپنی ناک کے علاوہ باقی سب چیزیں آسانی سے، بولو نا بھائی، ہاتھ نظر آتا ہے بھائی، پاؤں نظر آتے ہیں، ناخن نظر آتے ہیں، ایسے دیکھنا ناخن نظر آئیں گے، کسی اور کی ناک بھی نظر آئے گی، بلکہ کسی اور کی سب سے پہلے ناک ہی نظر آئے گی۔ آپ کو نظر نہیں آ رہی تو کیا چیز نظر نہیں آ رہی؟ اپنی ناک، اس لیے کہ بہت قریب ہے، چونکہ اللہ بہت زیادہ قریب ہے، اور وہ اس وقت سے جانتا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، فرمایا جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے، بن رہے تھے، چھپے ہوئے تھے، اس وقت سے جانتا ہے تمہیں، بنا رہا ہے وہ تمہیں، اس وقت سے جانتا ہے۔ تو چونکہ اتنا قریب ہے اسی لیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، وہ نظر نہیں آتا۔ اتنی نشانیاں اس کی ہیں، اتنی نشانیاں کہ انہی نشانیوں کو بھولتا ہے انسان۔ تو اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے نظر نہیں آتا کہ جس چیز کی نشانیاں رکھی جاتی ہیں، علامتیں رکھی جاتی ہیں، وہ اسی لیے رکھی جاتی ہیں کہ وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں، ہائی وے پہ نکلتے ہیں، تو جگہ جگہ سائن بورڈ نظر آتے ہیں نا آپ کو ہائی وے پہ، کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے جب کراچی سے نکلیں گے لاہور 1200 کلومیٹر یا 1500 ایسے لکھا ہوا نظر آئے گا، تو یہ سائن بورڈ کس کی علامت ہے کہ لاہور یہاں سے کیا ہے؟ بالکل سیدھا۔ اب آپ کو لاہور یہاں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بھائی سائن علامت لگانا اسی لیے تو ہے کہ اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ جاتے جاتے روڈ 2-3 طرف ٹرن ہو رہا ہے، ادھر بھی نکل رہا ہے، ادھر بھی نکل رہا ہے، سیدھا بھی نکل رہا ہے، اب آپ کو پتہ نہیں کہ ادھر لاہور کے لیے ادھر ٹرن کرنا ہے، میں نے لاہور کے لیے
ادھر ٹرن کرنا ہے یا لاہور کے لیے میں نے سیدھا جانا ہے، تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے نا، ایرو کا نشان ہوتا ہے، لاہور کہاں ہے بھائی، لیفٹ سائڈ پہ اتنے کلومیٹر۔ اگر نظر آ رہا ہوتا تو یہ علامتیں لگتی، اللہ نظر نہیں آ رہا تبھی تو اس نے اپنی وجود کی علامتیں رکھی ہیں، اور سائن بورڈ اتنے لگا دیے ہیں اس نے جگہ 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 جگہ۔ بچہ جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، بالغ ہونے سے پہلے اسے اللہ کے وجود کی علامتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنی علامتیں، اتنے سائن بورڈ تو کسی سفر پہ نہیں ہے راستہ دکھانے کے لیے۔ ہم جب سفر کرتے ہیں تو کتنے سائن بورڈ آئیں گے، 20 آ جائیں گے، 100 آ جائیں گے نا زیادہ سے زیادہ، لیکن اللہ کی علامتیں جو اللہ کا راستہ ہمیں بتاتی ہیں، جو اللہ کا پتہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا، وہ سائن بورڈ اتنے ہیں اتنے ہیں اتنے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ سب سے پہلے بچے کو جو پہلا سائن بورڈ نظر آتا ہے نا، جو بتاتا ہے کوئی ہے جس نے پیدا کرنے والا، وہ اس کے والدین ہیں، وہ اس کی ماں ہے جو اس سے بے پناہ محبت کر رہی ہوتی ہے، اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے، رات کو اس کی پوٹیاں صاف کر رہی ہے، پیمپر صاف کر رہی ہے، چیختا ہے چلاتا ہے تو لوریاں سنا سنا کے اس کو چپ کراتی ہے، اپنی چھاتی سے فیڈ کراتی ہے۔ تو بچہ جیسے ہی تھوڑا تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، اگر وہ عقل ہوگی اس میں، تو اس کو یہ، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں تو محتاج ہوں، بالکل اپاہج ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو یہ کون سی ذات ہے جس نے اس عورت کے دل میں، اس شخصیت کے دل میں میری بے پناہ محبت ڈال دی، اور اس محبت کے بغیر میرے لیے میری پرورش ممکن، بولو بھائی، نہیں تھی۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ خود سے ہو گیا ہے، جو دہری ہے نا ان کے پاس پتہ ہے اس کا کیا جواب ہے، یہ تو نیچرل ہے، جس نے جنا ہے وہ محبت تو کرے گی، یہ تو نیچرل ہے بھائی، یہ تو نیچرل ہے۔ تو نیچر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ نیچر خود سے تھوڑی کوئی چیز ہوتی ہے، قدرت نے رکھا ہے نا یہ۔ اور اگر آپ نیچر کو اللہ سے ہٹا کے الگ چیز فرض کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی جنے، جو پیدا کرے وہ لازمی محبت کرے گی، تو پھر سانپ کی مادہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ مچھلی جب انڈے دیتی ہے، اس سے بچے نکلتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے۔ سانپنی جب انڈے دیتی ہے نا، جب اس سے بچے نکلتے ہیں تو انہی بچوں کو کھانا شروع کر دیتی، کہتی خوراک ہے بھائی، میرے ہی انڈوں سے نکلے تو کیا ہوا، ہے تو پروٹین سے بھرپور نا، کھاؤ۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو چونکہ انڈوں سے نکلے ہیں نا، ڈائریکٹ بچے پیدا نہیں کیے اس نے، تو انڈوں سے نکلے ہیں، تو اس کو بھول گئی ہے کہ یہ، کیونکہ انڈوں سے بچے نکلتے بہت دیر سے ہیں، ڈائریکٹ جنا نہیں ہے اس میں، وہ تو بھول گئی ہے۔ تو مرغی کیسے کیوں نہیں بھولتی؟ پھر مرغی جب انڈے دیتی ہے، کتنے دنوں کے بعد اس میں سے بچے نکلتے ہیں، لیکن ان بچوں سے مرغی جو عشق اور محبت کرتی ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق۔ آپ کبھی مرغی اس نیت سے پالیں اور آپ کو مرغی میں اللہ کا وجود نظر آئے گا، ایسی محبت کرتی ہے نا اپنے چوزوں سے۔ آپ اپنے ڈڑبے میں کمزور سی مرغی لا کے چھوڑیں۔ میں نے ایک دن کیا کیا، میرے پاس مرغیاں تھیں تو ایک مرغی نئی لایا، میں ذرا کمزور تھی۔ مرغیوں میں جب نئی مرغی آتی ہے نا تو اس کی شامت آتی ہے، وہ نئی والی مرغی کو ایکسپٹ نہیں کرتی، وہ مارتی ہے اس کو۔ میں نئی مرغی لا کے میں نے ڈالی، پٹنا شروع کیا اس مرغی نے، ساری پرانی مرغیوں نے مار مار کے بھرگس نکال دیا اسے۔ 2-3 دفعہ میں نے ارادہ کیا اس کو ذبح کرتا ہوں، اللہ کی قدرت کے وہ کڑک ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ وہ کڑک ہو جاتی ہے نا، بیٹھ جاتی ہے اپنی۔ تو ہم نے کہیں سے انڈے لا کے اس کے نیچے رکھ دی، ہم نے کہا لے بھائی، اب اس کی ٹور چینج ہو گئی۔ اب اس نے سائن بورڈ لگا دیا ہٹو بچوں کا۔ کیا لگا دیا اس نے؟ اس جو کڑک ہوئی ہے مرغی، اس نے کیا لگا دیا؟ ہٹو بچوں۔ اب کوئی قریب آئے، پھر جب کچھ دنوں کے بعد اس کے بچے نکلے، چوزے نکلے، وہی سائز ہے اس کا، وہی کمزور، لیکن بچوں کی وجہ سے اس میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہوا اپنے بچوں کی خاطر۔ اب اس کو اپنا دفاع نہیں کرنا، کس کا کرنا ہے؟ بچوں کا۔ اب جو مرغیاں پہلے اسے مار رہی تھیں وہ اس سے ڈر ڈر کے بھاگ رہی ہیں۔ طاقت تو پہلے سے بھی کم ہو گئی، قوت پہلے سے بھی کم ہو گئی، کیونکہ اتنا عرصہ بیٹھی رہی ہے، اعتکاف میں بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ تو 21 دن کا اعتکاف تھا۔ تو جیسے آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو تھوڑی سی توانائی میں کمی آ جاتی ہے، تو مرغی کا اعتکاف کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 21 دن کا۔ 21 دن وہ اعتکاف میں بیٹھ کے جب اٹھی ہے، اتنی توانائی اس کے اندر، وہ کیا تھا؟ بچوں سے عشق اور محبت، کہ اب میں جان پہ کھیل جاؤں گی، بچوں پہ آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یہی جب سانپ کی مادہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ انہی بچوں کو کھا جاتی ہے، مرغی کے ساتھ ہوتا ہے تو ان بچوں کو کی حفاظت کرتی ہے، مچھلی کے ساتھ ہوتا ہے، مچھلیوں میں بعض مچھلیاں انڈے دیتی ہیں، بعض ڈائریکٹ بچے دیتی ہیں، جو انڈے دیتی ہیں وہ انڈے کھا جاتی ہیں، جو بچے دیتی ہیں وہ بچے کھا جاتی ہیں۔
تو یہ اللہ نے بتا دیا کہ میں جس کے دل میں چاہوں گا محبت ڈال دوں گا اور جس کے دل میں چاہوں گا نفرت ڈال دوں گا. انسان کی ماں کے دل میں اللہ نے انسان کے بچے کی محبت ڈالی ہے. اگر اللہ نہ ڈالتا تو یہ نیچر نہیں ہے, فطرت نہیں ہے. ماں کبھی بھی نہ پالتی بچے کو. جیسے عورت کی گود میں دوسرے کا بچہ لا کے پکڑا دو, ذرا تجربہ کر کے دیکھیں آپ, اپنا ہی ہو لیکن دوسری بیوی کا ہو, وہ جیسی پوٹی کرے گا نا, اس کا تو کام ہی ہر وقت کیا ہے, گند کرنا. اس کا کام کیا ہے, ہر وقت گند کرنا, پوٹیاں کرنا. عورت کو دوسرے کے بچے کی پوٹی سے الٹی آتی ہے اور اپنے بچے کی پوٹی سے الٹی نہیں آتی. حالانکہ پوٹی کی ڈیفینیشن تو سب جگہ ہی کی ہے. کیا اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کرائیں, سب پوٹیاں اللہ معاف فرمائے ایک جیسی ہوتی ہیں. کتنی نفیس باز خواتین ہوتی ہیں بڑے بڑے گھرانوں کی, جن کو ذرا سی اسمیل آ رہی ہے تو ایکچولی مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے, مجھے جناب بڑا سٹائل ہوتا ہے. اپنا بچہ پیدا ہو گیا, وہ صبح شام موشن کر رہا ہے, اس کے پیمپر تبدیل ہو رہے ہیں, کوئی وامٹنگ نہیں ہو رہی, کوئی الٹی نہیں آ رہی. تو یہ محبت کس نے رکھی ہے, یہ اللہ نے. اور اتنی محبت اللہ نہ رکھتے تو بچہ نہیں پلتا. یہ جو آیا گھر میں رکھی جاتی ہے نا بچہ پالنے کے لیے, اس لیے پالتی ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں. یہ اس لیے پال لیتی ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں, اور پھر بھی اس طرح سے نہیں پالتی جس طرح سے ماں پالتی ہے. کیونکہ ماں تو سینے سے لگا لگا کے لوریاں سنائے گی, اور کیسی محبت سے اس کی آنکھ کی ٹھنڈک کے بچہ جب مسکرائے گا تو ماں کا دل اندر سے ہنستا ہے. ماں کا دل, چاہے بچہ کیسا ہی ٹیڑھا میڑا ہو, کالا کلوٹا ہو, معذور ہو, ہر وقت ناک نکلتی رہتی ہے اس کی, ہر وقت ٹیڑھا میڑا گندا. تو اب ہم اگر اسی پہ غور کر لینا کہ کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت ڈالی اور کون سی مخلوق ہے جس کے دل میں اللہ نے ماں کی محبت نہیں ڈالی, اسی سے اللہ کا وجود پتا چل جائے گا کہ اتفاق سے نہیں. وہ جانور جن کی نسل بہت تیزی سے بڑھتی ہے, ان کی ماؤں کے دلوں میں اللہ نے ممتا نکال لی ہے. مچھلی ہزاروں انڈے دیتی ہے. میں نے ایکویریم میں مچھلیاں بہت پالی ہیں. 5.5-6 فٹ کا ایکویریم میں نے خود بنایا تھا, گھر میں خود بنوایا تھا, شیشے لا کے نا اس کو جوڑ کر. تو ایک دن یہ گولڈن فش ہے نا, دیکھو تو بچے ہی بچے, یہ ہزاروں بچے دیتی ہے. اور کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بچے دیتی ہے نا تو فوراً اس کی ماں کو دوسرے ایکویریم میں ڈال لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نہیں نکالا تو وہ بچے سارے کھا جاتی ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس مچھلی کے دل میں بچوں کی ممتا پیدا کر دیتے تو سمندر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ہوتی. اتنی مچھلیاں پیدا ہو جاتی لاکھوں کروڑوں کے حساب سے کہ مچھلیاں زیادہ ہوتی اور سمندر کم ہوتا. وہ بھوکی بھی مرتی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ان کے ساتھ. اتنی اللہ نے, تو اللہ نے کیا کہا کہ میں پیدا تو بہت کروں گا مگر ماں کے دل سے ممتا چھین لوں گا تاکہ ان کا گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھے. گروتھ ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ بھی نہ ہو اور بہت کم بھی نہ ہو. اب صرف اسی پہ غور کر لو آپ. سانپ کا بھی ایسا ہی ہے. اگر سانپ اپنے بچوں کو نہ کھاتی ہے سانپنی تو دنیا میں سانپ ہی سانپ ہوتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ یوں کر لیتے نا مچھلیوں کے کہ بھئی وہ ماں کی ممتا اللہ ان کے دل میں رکھتے, مگر وہ بچے کتنے دیتی, 2, 4, 5, 6, تاکہ گروتھ ریشو ایک طریقے سے ہوتا. کیا خیال ہے؟ یہ بات غور سے سنیں, بڑی ٹیکنیکل بات ہے. گروتھ ریشو ایک اعتدال سے بڑھتا ان کا, اور ماں رہتی, وہ ڈائن نہ بنتی. کیا خیال ہے؟ اگر اللہ ایسا کرتے نا تو 2 حکمتیں فوت ہو جاتی. ایک حکمت تو یہ کہ یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آتا کہ ماں کے دل میں محبت ڈالنے والا کون ہے, اللہ ہے. ہم تو کہتے ہیں بھائی یہ تو سارے جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں, مچھلی بھی کرتی ہے تو ماں نہیں کرتی, یہ تو نیچرل ہے. اب ہمیں پتا چلا یہ نیچرل نہیں ہے, یہ اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے ہمیں پالنے کے لیے. ہمارے ماں باپ کے دل میں جو محبت ڈالی تھی ہمیں پالنے کے لیے تاکہ ہم تمیز سے پل جائیں. پلے پھر بھی نہیں تمیز سے, عجیب بات ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارا قصور ہے نا, لیکن اللہ نے سارا انتظام ہمیں تمیز سے پالنے کا کیا تھا. بچہ عیدی سینٹر میں بھی پل جاتا ہے مگر بڑے بڑے کام نہیں کرتا. ماں باپ کے گھر میں جس طرح بچہ بادشاہوں والی زندگی گزارتا ہے نا تو اس کی مینٹل اپروچ بڑھتی ہے, عزت ملتی ہے اس کو گھر میں. اور عیدی سینٹر میں بچے کو عزت نہیں ملتی, تبھی وہ عیدی سینٹر کے بچے کیا نکلتے ہیں آپ دیکھ لیں, وہ بھکاری نکلیں گے, وہ چور چکے, اللہ معاف فرمائے, یہ چیزیں ہوتا ہے, ان کو محبت نہیں ملتی. وہ تو پہلی حکمت کیا ہے, اگر اللہ مچھلی کی مادہ کے دل میں بچوں کی محبت رکھتا تو پہلی حکمت فوت ہو جاتی. وہ کیا, یہ کیسے پتا چلتا کہ محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے. اللہ جس کے دل میں محبت ڈالتا ہے وہاں تو محبت ہوگی, جہاں محبت نہیں ڈالی وہاں محبت نہیں ہوگی.
تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری ماؤں کے دلوں میں بچپن میں ہماری محبت ڈال دی، ہم تمیز سے پل گئے۔ دوسری حکمت سمندر میں یہ تھی کہ اگر سمندر کی مچھلیاں، سمندر میں نا ہمیشہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، یہ ان کی خوراک ہے، تو اور ہم بڑی مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمارے کام کی بھی نہیں ہوتی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بڑی مچھلیاں جب چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں تو چھوٹی بچنے کی کوشش کرتی ہیں، تو جس حساب سے بڑی مچھلیاں ہم پکڑیں گے چھوٹی مچھلیوں کا زندہ رہنے کا ریشو اسی حساب سے، بولو نا بھائی، بڑھے گا، کیونکہ ان کو کھانے والی جو مچھلیاں تھی ان کی تعداد کم ہو جائے گی، لہذا زندہ رہنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ لہذا آپ صبح و شام سمندر سے مچھلیاں نکال نکال کے کھاؤ، سمندر کی مخلوق ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اور اگر مچھلیاں 2-2 3-3 بچے دیتی تو جس دن مچھلیاں ہم سمندر سے زیادہ نکال لیتے آگے نسل کیا ہو جاتی، کم ہو جاتی، گورنمنٹ اعلان کرتی اس سمندر کی نسل ختم ہو رہی ہے، آپ لوگ کھانا پینا چھوڑ دیں، بچے 2 ہی اچھے، 4 بچے ہوں گے تو کھانا رزق کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ اللہ نے کہا برساتی مینڈکوں کی طرح بھی بچے پیدا کر لو، رزق ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جس رب نے سمندر کی مچھلی کا ایک گروتھ ریشو کا نظام رکھا ہے اور اس میں انسانوں کی مداخلت کو پسند نہیں کیا، اس نے انسان جو مقصود کائنات ہے اس کے گروتھ ریشو کا خود سے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا، اس میں فیملی پلاننگ والوں سے کہا ہوگا، مشورہ لو کہ کتنے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو کفر ہے، یہ تو اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے کہ جو انسان مقصود کائنات ہے اس کا کوئی اللہ کے یہاں سسٹم نہیں ہے، وہ ہم ان سے پوچھیں یہودیوں سے۔ اور جو مچھلیوں کا سسٹم ہے وہ قدرت کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اس میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب سمجھانے کے لیے اللہ نے کیا سمندر کا نظام بنا دیا کہ بھائی تم اگر بڑی مچھلیاں زیادہ پکڑو گے تو چھوٹی مچھلیاں کی نسل خود بخود بڑھے گی، کیونکہ لاکھوں تعداد میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اگر تم اس لالچ میں کہ نہیں ہے اللہ میں مچھلی نہیں نکال رہا سمندر سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سمندر کا رزق ختم ہو جائے تو میں تھوڑی تھوڑی کر کے مچھلی نکالوں گا، تھوڑی تھوڑی کر کے کھاؤں گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا، آپ تو مچھلی کھائیں گے مگر کل جن مچھلیوں نے آپ کی خوراک بننا تھا وہ آپ کی بننے کے بجائے ان مچھلیوں کی خوراک بن جائیں گے جن کو آپ کی خوراک بننا تھا۔ تو نتیجہ گھوم پھر کے پھر کیا ہوگا، نہیں آ رہی سمجھ میں، رکھل رہنے دو، نہیں آ رہی نا، آ رہی۔ یہ چیزیں آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی، کہیں آپ کتاب میں پڑھ کے دیکھیں کہ کہاں کون سے صفحے پہ لکھی ہوئی چیزیں، یہ کتابوں میں نہیں ملیں گی آپ کو یہ چیزیں، یہ آپ کو الفلاحیہ مسجد میں ملیں گی انشاءاللہ، انڈا موڑ، ایڈریس نوٹ کر لیں آپ لوگ۔ تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنی نشانیاں نظر آتی ہیں، کتنی نشانیاں۔ بچے کو سب سے پہلی نشانی کون سی نظر آتی ہے، اپنی ماں۔ وہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ کیوں مجھے اتنا سینے سے چپکا رہی ہے، کیوں مجھے اتنا پیار کر رہی ہے۔ پھر باپ نظر آتا ہے اس کو، کیسے کما کما کے لا کے کھلا رہا ہے، باپ کے دل میں اللہ نے محبت ڈال دی، کیسا غیرت مند ہوتا ہے، بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہے باپ، بیٹوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور کیسا حالانکہ ڈرتا بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا مستقبل ہوگا کیا، یہ بچہ میرا کرے گا کیا بڑا ہو کر، کوئی بھروسہ تھوڑی ہوا۔ وہی بچہ باپ کو قتل بھی کر دیتا ہے جائیداد کی لالچ میں، وہی بچہ باپ کو کے برین ہیمریج کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ نشانی، پھر اس کو اور نشانیاں نظر آتی ہیں، بارش نظر آتی ہے، اس کو پھل فروٹ نظر آتے ہیں، کیسے میرے لیے اللہ پیدا کر رہا ہے۔ تو موت تک اتنی نشانیاں، اتنی نشانیاں، اتنی نشانیاں کہ ان نشانیوں کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لایا اور توبہ طائب کر کے سیدھے راستے پر نہیں چلا تو پھر اللہ فرماتے ہیں میرے عذاب سے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ قرآن نے بڑی سخت دھمکیاں لگائی ہیں، یہ بات یاد رکھو۔ آج کل بہت زیادہ کہا جاتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے جس طرح بیان کی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ کے لیے جہاں بھی غفور اور رحیم کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہوا ہے جو کافر یا تو مسلمان ہونا چاہتا ہے یا کوئی مسلم گناہگار توبہ کرنا چاہتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھنا چاہتا ہے، زنا کر رہا ہے تو زنا چھوڑنا چاہتا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے تو اب اس بے حیائی سے توبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرے پچھلے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ میں غفور بھی ہوں اور رحیم بھی، معاف بھی کروں گا اور الگ سے رحمت بھی کروں گا، الگ سے رحمت بھی کروں گا۔ کیا رحمت ہوگی الگ سے، اس کی بڑی تفصیل ہے۔ بعض جگہ پر آتا ہے اتنی زبردست توبہ ہوتی ہے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ توبہ اگر بہت شاندار کی نا، تم نے ایسے پلٹ گئے، بالکل الٹے ہو گئے، بالکل زندگی الٹ گئی تمہاری، اور پچھلی کوتاہیوں کا کفارہ بھی کر لیا
تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ توبہ کے درجات ہوتے ہیں نا، ہر ایک کی الگ توبہ ہوتی ہے۔ صحابہ کی توبہ کیسی ہوتی تھی؟ زنا ہوا کسی صحابی سے، بے چین ہو گئی تو بہت بڑا جرم ہو گیا۔ آج اتنا ہلکا سمجھا جاتا ہے زنا کو، اتنا معمولی سمجھا جاتا ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ او بھائی بہت بڑی نحوست ہے یہ، اس کا عذاب آخرت میں بعد میں ہوگا۔ زانی کو جو دنیا میں سب سے پہلا عذاب ملتا ہے نا، وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو اس گناہ کا چسکا لگ جاتا ہے۔ وہ زنا کرتا ہے یہ سوچ کے کہ صرف ایک دفعہ کروں گا، لیکن یہ ہمیشہ سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے، اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، زانیوں میں مرتا ہے وہ۔ یہ بہت بڑی بھول ہے کہ میں ایک دفعہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اور یہ شیطان اس لیے کرواتا ہے، یار دیکھیں تو صحیح اس گناہ میں لذت کیسی ہے، ذائقہ کیسا ہے۔ ایسی اللہ کی طرف سے اس پر پھٹکار برستی ہے نا زانی پر، وہ تڑپتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جائے۔ کسی کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، گیا بس۔ اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا۔ اللہ کہتے ہیں اب گند میں منہ مارا ہے، گند میں رہو۔ گند کھایا ہے نا، اب گند کھایا تو اب گند میں رہو، پھر گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ۔ اس لیے اللہ کا واسطہ جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا، اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی، کالج کی، آپ گھر سے باہر نکل جاؤ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی، جوان تھی، کزن تھی، گھر میں میں تھا، وہ اکیلی تھی، وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی، میں بہت پریشان ہو گیا، بہت مشکل سے بچا میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا۔ جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، نکل جاؤ وہاں سے، ایسے دور بھاگو زنا سے، اتنا دور بھاگو۔ انبیاء ایسے ہی کرتے تھے، تبھی تو بچتے تھے وہ۔ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا، وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے۔ ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا۔ پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی، گاڑیوں کے سفر نہیں تھے، اونٹوں کے سفر تھے، تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی، وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں، مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو۔ واقعی یعنی صحیح تھی، وہ اسی طرح ہوا، تو کہیں بھٹک گئی تھی۔ شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے۔ تو اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورغلائے گا، اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کو، کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا۔ تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا، اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی یہ کرتا کیا ہے، اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے۔ تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا۔ جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لے، ایک دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچتا۔ پوری رات یہ کرتا رہا اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے۔ صبح اٹھ جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً، صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کا وقت، اس نے فوراً لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی، رات تم نے کیا ہے۔ تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں۔ اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا، اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا۔ اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی، یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ، حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے۔
اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئی ہیں. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو جلاتا تھا. جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا، اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی، اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے، اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے. ممکن ہے یہ بھی میرا یہ بیان سنے. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے، کنوارے تھے اس وقت. میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں. بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت آواز، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں بھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا، تو پورا محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے. ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیا، تینوں دفعہ روئے ہیں. اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی، اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے. امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے، کنوارے تھے اس وقت. تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو، پہلی دفعہ امریکہ جائے، وہ بھی کنوارا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے، بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب، یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا، ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے، کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا. اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھی، موویز بھی نہیں ہوتی تھی. وہ تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے، کیوں خرچہ کرایا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال، زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے، جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے، انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی. حفظ قرآن تھا، بھول چکے تھے. روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر، تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی، داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ. اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے، ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں، سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں، سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں. گھر میں کیا آ گیا پورا، حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں، خاندان میں، پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے، ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے، تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے، لیکن گیٹ اپ تو ہے نا. گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا، تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں. نسلوں میں اتنی عزت دی اللہ نے، اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا.
پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے یہاں. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا, اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران, یہ کیسے نہاتے اتنی دیر میں؟ کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں. اتنی جلدی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کی تلاوت کی آواز آتی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے. تو مجھ سے بھی دباتے تھے, میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ادھر آئے, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا, تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو کے لیٹے ہوں, اپنا سارا کام پھرتیلے پن سے کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں, تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے. صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے, نماز کی اقامت ہو رہی ہے, اور وہیں اٹیک ہوا, اور وہی ان کا قبر کا سفر. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں, اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی ابھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے, اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا, رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے. رمضان کا روزہ کیسے, تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھیں. یہ صفات کیسے پیدا ہوئیں, اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دی. تو میں نے یہ, اچھا, تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے.